والسلام على النبي الأمي المكي المدني التجلي التام والمجل الأتم مالك الحدوث سلطان القدم أبي العقول والنفوس والبشر وهو إلة الإلل أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته صاحب الولاية التشريع والتكوين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت آليات الأحرف أم أئمة الغر بل أم أبيها سيما بقية الله العظم في الأرضين روحي له الفدا وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات خداوند عظیم نے سورہ توبہ میں آیہ نمبر 119 میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین اور ہمیشہ صادقین کی ہمراہی میں رہنا۔ خدا نے مومنین کی یہ ذمہ داری لگائی ہے اور حکم یہ مومنین کو ہے، لہذا قرآن کی روح سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن مومن کیسے سمجھتا ہے، کون سی خصوصیات قرآنی مومن میں پائی جاتی ہیں جس کو قرآن مومن کہے۔ ہم اپنی زبان سے بے شک کہتے رہیں کہ ہم بڑے مومن ہیں، اصل خدا کی طرف سے قبولیت ہے کہ خدا اپنی بارگاہ میں کسی کو قبول کر لے، وہ اصل مومن ہے جسے خدا قبول کرے۔ اور قرآن کریم میں مومن کے لیے خدا نے کچھ علامتیں اور کچھ پہچان ذکر کی ہے کہ بہرکیف مومن میں وہ چیزیں ہونا ضروری ہے تاکہ قرآنی نقطہ نظر سے انسان مومن بن سکے، ورنہ اسلام اور ایمان ایک جیسے نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص سمجھے کہ میں نے جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو میں مسلمان اور مومن بن گیا ہوں، نہیں، اسلام اور ایمان میں درجہ کے لحاظ سے فرق ہے کہ پہلے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد مزید ترقی کرتا ہے اور پھر وہ ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت مثال امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمائی، کسی نے آ کر سوال کیا کہ اسلام میں اور ایمان میں کیا فرق ہے، آپ بتائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام ہے مکہ میں، اس کے اندر کعبہ ہے، یہ کعبہ جو ہے یہ مسجد الحرام کے بالکل درمیان میں ہے، اس کے اطراف میں جتنی بھی مسجد ہے اسے مسجد الحرام کہا جاتا ہے، اور کعبہ جو ہے یہ مسجد الحرام کے اندر ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد الحرام میں داخل ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کعبہ میں داخل ہوا ہے، پہلے مرحلہ میں وہ مسجد میں داخل ہوگا اور اس کے بعد آگے بڑھے گا، تب جا کر وہ کعبہ میں داخل ہوگا۔ تو جو مسجد میں داخل ہوا ہو ضروری نہیں ہے وہ کعبہ میں داخل ہو جائے، لیکن جو کعبہ میں داخل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مسجد میں بھی داخل ہو گیا ہے۔ اسلام اسی طرح سے ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مومن بھی ہو گیا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، زبان سے اقرار کرنے کے بعد اسے مرحلہ طے کرنا ہے تاکہ ایمان میں داخل ہو سکے۔ اور یہ
تھا کہ فتح مکہ کے بعد خصوصی طور پر قبائل بہت سارے اسلام دھڑا دھڑ قبول کیا قبائل نے، تو اب وہ جب اسلام قبول کر لیا تو تعلیمات اسلام تو بالکل پتہ نہیں تھی انہیں، بس وہ کلمہ پڑھتے گئے اور مسلمان ہوتے گئے، اور آ کر کے حضور پاک کو جو ہے وہ احسان جتلاتے تھے کہ ہم ایمان قبول کیا ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا، میرے نبی یہ عرب قبیلے آ کر کہتے ہیں آپ سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں قل لم تؤمنوا، تم ان سے کہو کہ ابھی تک تم ایمان نہیں لے آئے ہو، بل یہ کہو کہ اسلمنا، ہم اسلام لے آئے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو ایمان کا مرحلہ دل ہے، اور زبان یہ اسلام کے لیے ہے۔ زبان سے اگر کوئی اقرار کر لیتا ہے تو مسلمان بن جاتا ہے، اور اگر دل سے کسی چیز کو قبول کرتا ہے تو وہ مومن بنتا ہے۔ اور پھر مومنین کی جو خصوصیات قرآن میں ذکر ہوئی ہیں مختلف جگہوں پہ، 2 آیتوں میں انما المؤمنون کہہ کر کے خدا نے ذکر کیا ہے، ایک سورہ انفال کی ابتدا میں 3 نمبر آیت سے، اور ایک سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں۔ خدا نے دونوں جگہوں پہ انما المؤمنون کہہ کر کے صفات کو ذکر کیا ہے۔ انما تو آپ سمجھتے ہیں نا، کیونکہ آیت تطہیر کی ابتدا میں ہے اور بار بار بیان کیا جاتا ہے کہ انما حصر کے لیے ہے کہ صرف اور صرف مومن یہ ہے۔ سورہ انفال میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا، کہ صرف اور صرف مومن وہ ہیں کہ جب ان پہ خدا کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبهم، خوف خدا سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل لرزتے ہیں، ڈرتے ہیں، چونکہ گناہ کیا ہے، انسان گناہگار ہے، جب تک خدا سے معافی نہ مل جائے تو خطرہ تو ہے۔ لہذا پہلا مرحلہ مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسلسل خوف محسوس کرے، اپنے گناہوں سے ڈرتا رہے، عذاب الہی سے۔ دوسرا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان پر خدا کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، نہ کہ وہ آیات الہی سن کر اس کا انکار شروع کر دیتے ہیں کہ میں نہیں مانتا ہوں، اس آیت میں جو پیغام مجھے دیا گیا ہے میں اسے قبول نہیں کر سکتا ہوں، مجھے اس پہ سوچنا ہوگا۔ نہیں، جب آیت سنتے ہیں زادتہم ایمانا، یہ آیت ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا خدا کے ساتھ ربط ایسا ہے کہ مسلسل ہر بات میں اپنے رب پہ وہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ ذرا مشکل کام ہے۔ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، انسان اپنی ہر بات میں خدا کی طرف رجوع کرے، اور معصومین اس طرح سے تھے کہ ہر چیز میں، ہر نعمت میں، یہ جو آپ نے سنا ہوا بھی ہے اور روایات میں بھی ہے کہ مولا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب مبارک سید الساجدین کیوں پڑا تھا؟ ایک تو زین العابدین ہے، دوسرا سید الساجدین ہے۔ یہ 5ویں امام خود ارشاد فرماتے ہیں، جب پوچھا گیا کہ آپ کے بابا سید الساجدین کیوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے جب بھی کوئی نعمت ملتی تھی تو میرے بابا سجدہ ضرور کیا کرتے تھے، اور ہر قدم پہ اٹھتے بیٹھتے ذکر خدا کرنا، نعمت خدا پہ سجدے کرنا، کھانا کھایا ہے، پانی پیا، یہ سب نعمات خدا ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت سجدہ کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب محشر کا دن ہوگا
صفیں لگی ہوں گی، 80,000 صفیں محشر کے دن لوگوں کی لگی ہوں گی. وہاں پہ خدا کی طرف سے ندا دی جائے گی، اینا سید العابدین و زین اولیاء المازین، وہ جو عابدین کا سردار ہے اور میرے سارے اولیاء کی زینت ہے، وہ کہاں ہے؟ میرا بیٹا علی ابن الحسین صفوں کو چیرتا ہوا نکل آئے. لہذا ائمہ طاہرین بارگاہ خدا میں اس طرح سے تھی. ہم یہاں پہ یہ مجالس جو ہوتی ہیں، سیرہ معصومین ذکر کرنے کی ضرورت ہے، سیرہ معصوم پیش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب سیرہ ذکر کرتے ہیں تو نورانیت ہے، برکات ہیں. ہم جو معصوم کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، مشہد جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، کس لیے؟ ورنہ فرق نہیں پڑتا ہے سلام یہاں سے کریں یا سلام وہاں سے جا کر کے کرے. سلام کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، معصوم برابر سلام کو سنتا ہے، یہاں سے کیا جائے یا وہاں پہ کیا جائے، اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جو ضرورت ہے وہاں جانے کی، وہ مقام نورانیت جو ہے اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ خود معصوم تشریف فرما ہے، برکات ہے، نورانیت ہے اس مقام کی. اس نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے اسی طرح جب مجلس ہوتی ہے تو معصومین کی برکات اور نورانیت چونکہ برستی ہے اس مجلس پہ، اس لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ انسان جب آتا ہے تو اس نیت سے آئے کہ انشاءاللہ خدا کا فضل و کرم ہوگا اور جو گناہ ابھی تک کیے ہیں سب کے سب بخشے جائیں. یہ مجالس کے اثرات ہیں. پاکیزہ و مقدس مقامات پہ جانے کا مطلب ہی یہی ہے. مسجد ہے، خداوند عظیم نے اس کو تقدس عطا کیا ہے، اسے عظمت عطا کی ہے، لہذا مسجد میں جانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ انسان کہے نمازی تو پڑھنی ہے، میں گھر پڑھ لیتا ہوں، مجلسی تو سننی ہے، ٹی وی پہ سب مجالس آ رہی ہے، میں گھر میں بیٹھ کے سن لیتا ہوں. نہیں، وہ جو برکات ان مقامات کی ہے نا، وہ گھر میں وہ برکات نہیں ملنے والی. جب آپ ٹی وی پہ یا آن لائن میڈیا پہ بیٹھ کر کے سنیں گے، مجلس سن لیں گے، اس کا ثواب مل جائے گا، لیکن جو حضور کی وجہ سے برکات آپ کو ملنی ہے، یہاں پہ حاضر ہو کر کے وہ برکات محروم ہو جائیں گے اور وہ وہاں پہ نہیں مل سکے گی. حدیث میں نے کیونکہ پچھلے سال بھی پڑھی تھی اور آپ سب جانتے ہیں، صرف برکت کے لیے اس حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا، مَجْتَمَعَ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ فَضْلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَتَّى تَنزِلَ عَلَيْهِمْ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ حَتَّى تَحُفَّ بِهِمْ، کہ جب کوئی قوم جمع ہوتی ہے علی ابن ابی طالب کے فضائل کو ذکر کرنے کے لیے، تو جو آسمان کے فرشتے ہیں وہ ان پہ نازل ہوتے ہیں. حَتَّى تَحُفَّ بِهِمْ، اتنے زیادہ فرشتے آ جاتے ہیں کہ ان مومنین کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. اور جس وقت مجلس مکمل ہوتی ہے تو تصعد الملائکہ السماء، ملائکہ آسمان پہ جاتے ہیں. وہاں پہ کلما مروا براحت من الملائکہ، وہاں جو آسمان کے اوپر فرشتے بیٹھے ہیں، جب یہ فرشتے ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ فرشتے سوال کرتے ہیں کہ اِنَّا نَشَمُّ مِنْكُمْ رَائِحَةً طَيِّبَةً غَيْرَ رَائِحَةِ الْمَلَائِکَةِ، ہم آپ سے ایک خوشبو سونگھ رہے ہیں جو ملائکہ کی خوشبو نہیں ہے، ہمیں بتاؤ یہ خوشبو کہاں سے لی ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں كُنَّا عِنْدَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ فَضْلَ آلِ مُحَمَّدٍ إِنَّ الرَّائِحَةَ قَدْ عَلِقَتْ مِنْ هُنَا عَلِقَتْ بِنَا مِنْ هُنَا، کہ ہم ایک قوم کے پاس تھے جو آل محمد کی فضیلتوں کا ذکر کر رہے تھے، یہ خوشبو ہمیں اس مقام سے ملی ہے. یہ خوشبو ہمیں وہاں سے لگی ہے. وہ ملائکہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی وہاں لے جاؤ، ہم بھی اس خوشبو کو حاصل کرنا چاہتے ہیں.
فرشتے کہتے ہیں کہ ان القوم قد تفرقوا وذهبوا الى منازلهم، وہ جو مجلس میں بیٹھے تھے، مجلس مکمل ہو گئی، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، وہ جگہ خالی ہو گئی، فرشتے کہتے ہیں ہمیں لے جاؤ، اس مقام میں وہ خوشبو موجود ہوگی، ہم اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا یہاں پہ آنے کی جو برکات ہیں وہ واضح کہیں اور پہ نہیں ہے۔ مسجد میں جانے کی جو برکات ہیں وہ گھر کی نماز میں نہیں ہے۔ مسجد بہت بزرگ مقام ہے۔ مولا امین کی وہ حدیث کہ مجھے مسجد میں بیٹھنا جنت میں جانے سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ جنت میں جانا میری خواہش ہے اور مسجد میں بیٹھنا میرے خدا کی خواہش ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ یہ بندہ مسجد میں جائے، اسی واسطے روایات میں بڑا زور دیا گیا ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جو مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے اگر مسجد میں نہیں جاتا، گھر میں نماز پڑھتا ہے تو نماز کا کمال باقی نہیں رہتا، وہ نماز ناقص رہ جاتی ہے، کمال اس نماز میں نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اس مقام کی یہ برکتیں ہیں، انسان کو ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے ان جیسے مقامات پہ حاضر ہونے کی، اس لیے کہ یہاں رحمتیں برستی ہیں، نورانیت برستی ہے، ذکر آل محمد کی خوشبو ہوتی ہے، انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لہذا مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے انسان کو اپنی اصلاح کے لیے۔ مسلسل یہ جو کہا گیا ہے نا کہ مسلسل ذکر خدا میں مصروف رہا کرے، وہ جو زبان جو ذکر خدا کرتی رہتی ہے، کم چانس ہے، کم احتمال ہے کہ شیطان اس شخص کو گمراہ کر لے کہ جو مسلسل ذکر خدا میں مصروف رہتا ہے۔ غفلت کی حالت میں شیطان انسان کو شکار کرتا ہے اور گمراہ کرتا ہے۔ جب انسان خدا سے غافل ہوتا ہے اور جب انسان متوجہ رہتا ہے، خدا کا ذکر کرتا رہتا ہے، تب تک شیطان اسے گمراہ نہیں کر پاتا۔ لیکن ذکر کا مطلب صرف یہ زبان سے بولنا یہ نہیں ہے، زبان ایک اظہار ہے ذکر خدا کا، ذکر انسان کے دل میں ہوتا ہے، یعنی خدا کو مسلسل یاد رکھنا، کسی حالت میں خدا کو نہ بھولنا۔ اگر انسان مسلسل خدا کو یاد کرے تو یقین کریں گناہ نہیں کرے گا انسان۔ گناہ جب کرتا ہے غافل ہوتا ہے خدا بند عظیم سے، انسان شرم محسوس کرتا ہے کہ خدا یاد ہو، معصومین یاد ہو اور پھر کوئی جرأت کرے گناہ کرنے کی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہذا اس واسطے کہا گیا ہے کہ ذکر خدا مسلسل، زبان ذاکر کو خدا بہت پسند کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو خدا بند عظیم نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ سُرُورِي أَن تَذْكُرَنِي فِي خَلَوَاتِكَ، عیسیٰ جان لو میری خوشی اس میں ہے کہ تو مجھے ہمیشہ یاد رکھے، خصوصاً اپنی خلوت میں، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں مجھے یاد رکھے، میں بڑا خوش ہوتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے خلوت میں انسان زیادہ جرأت کرتا ہے گناہ کرنے۔ باہر انسان بہت سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، خلوت میں انسان جرأت کر لیتا ہے، بہت سے گناہوں کو کر لیتا ہے۔ حضرت خدا فرماتا ہے حضرت عیسیٰ سے کہ عیسیٰ مجھے ہمیشہ یاد رکھنا، اور میری خوشی اس میں ہے کہ تم مجھے خصوصاً اپنی خلوتوں میں یاد رکھو۔ اور ایک اور بات خدا نے کہی، طریقہ بھی بیان کیا کہ میں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ خدا نے فرمایا کہ میں زیادہ خوش ہوتا ہوں ان تبسبس الیہ، جب تو میری خوشامد کرے تو میں زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ یہ ایک خاص انداز ہوتا ہے کسی کی خوشامد کرنے کا۔ خدا کہتا ہے کہ میرے سامنے وہی انداز اپنایا کرو جب میرے حضور میں آتے ہو۔ لا تکن فی ذالک کالمیت، حضرت عیسیٰ کو خدا یہ پیغام دے رہا ہے کہ جب میرے حضور میں آتے ہو نا تو مردوں کی طرح مت ہو جاؤ، خاموش بغیر سکون کے بیٹھے ہوئے ہو، نہ کچھ بول رہے ہو نہ کچھ کر رہے ہو، نہیں نہیں، آپ جیسے کسی کی خوشامد کرتے ہیں، کسی سے کچھ لینا ہو تو
کس طرح اس کی تعریفیں کرتے ہیں، کس طرح سے اس کو بڑا سخی بناتے ہیں، کس طرح سے اس کو عظیم بناتے ہیں تاکہ وہ آپ کی حاجت روائی کرے، آپ کو کچھ عطا کرے۔ خدا کہتا ہے میرے حضور میں جب آؤ نا اسی طرح آیا کرو، خدا کو ذکر کرے۔ یا اجود الاجودین، خدا بندہ جیسا تو سخی ہے ویسا سخی ہی کوئی نہیں ہے۔ یا اکرم الاکرمی، خدا بندہ جیسا تو کریم ہے ویسا تو کوئی کریم ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اپنے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے، جو تیری شان میں گستاخیاں کرتے ہیں تو اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ دیکھے نا فرعون کتنی بڑی گستاخی کی کہ یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اپنی قوم کو کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ کوئی اور تمہارا معبود ہو سکتا ہے۔ اس حد تک گستاخ حضرت موسیٰ و حضرت ہارون کو کہا جاؤ اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کے پاس بڑا سرکش ہو گیا ہے، لیکن ساتھ انداز بھی بتا دیا۔ دیکھو جب جانا نا قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشی، تو ذرا جا کر نرم گفتگو کرنا، ہو سکتا ہے کہ واپس آ جائے اور توبہ کر لے۔ دیکھا ہے آپ نے خدا بند عظیم اپنے بندوں کے لیے کتنا کریم ہے، کتنا غفور الرحیم ہے، معاف کرنا چاہتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس لیے بلاتا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں معاف کر دوں گا۔ شب جمعہ آ جاؤ، کسی وقت آ جاؤ، خصوصاً یہ جو نماز ظہر ہے اس کا بہت مقام ہے، نماز صبح ہے، فجر کا ٹائم وہ بڑا عظیم وقت ہے۔ خدا بند عظیم نے یہ وقت اور یہ جگہ اس لیے قرار دی ہے تاکہ آپ اس کے حضور آئیں اور بخشے جائیں، اور خدا نے بڑے بڑے ذرائع جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں، وسائل ذکر کیے ہیں ہماری بخشش کے لیے، اور سب سے بڑا وسیلہ ہمیں خدا بند عظیم نے یہ عطا کیا۔ ہمارے دل میں محبت حسین ہے، اور معصوم فرماتے ہیں کہ جس آنکھ سے ایک آنسو حسین کے لیے نکل جاتا ہے خدا اسے معاف کر دیتا ہے۔ کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا عین بکت علی الحسین، ہر آنکھ روئے گی قیامت کے دن سوائے اس آنکھ کے جو حسین پہ روتی۔ کیسے اعتراض کیے جاتے ہیں کہ ہم حسین پہ گریہ نہیں کریں گے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، شیخ تک بنا دیے جائے کہ حسین شہید ہو گئے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ کیوں؟ زندہ پہ رونے سے کس نے منع کیا ہے؟ کیا صرف مرنے والوں پہ؟ آپ تو کہتے ہیں مرنے والے پہ بھی مت روئیں کیونکہ آپ کے رونے سے مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ خدا بند عظیم کسی کے عمل کی سزا کسی کو کیوں دے گا؟ سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے میت پہ مت روئیں، وہاں بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنے میت پہ مت روئیں، اس لیے کہ آپ کے رونے سے اس کو عذاب ہوگا، اسے تکلیف دی جائے گی۔ خدا کے بندے، خدا قرآن میں کہتا ہے لا تازر وازرۃ وزر اخری، کسی کے عمل کی سزا کسی اور کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ اگر سزا رونے کی ہوگی بھی صحیح تو انہی کو ہونی چاہیے جو رو رہے ہیں۔ وہ جو بیچارہ مرا پڑا ہے اس نے تھوڑی کہا ہے کہ مجھ پہ گریہ کرو۔ خدا ان کے عمل کی سزا، آپ تو کہتے ہیں کہ نہ مرنے والے پہ رویا جائے نہ زندہ پہ رویا جائے، تو پھر یہ کیوں اعتراض کرتے ہیں کہ حسین زندہ جاوید ہے لہذا اس کا ماتم نہ کیا جائے؟ آپ تو مرنے والوں پہ بھی رونے کی اجازت نہیں دیتے۔ اور کس نے منع کیا ہے زندہ پہ رونے سے یا مرنے والوں پہ رونے سے؟ کیا اسلام نے منع کیا ہے؟ کیا قرآن نے منع کیا ہے؟ جبکہ سنت پیغمبر موجود ہے۔ امام حسین شہید ہو گئے، اس زندہ و جاوید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں بیٹھا سانس لے رہا ہے، وہ حیات طیبہ ہے جو خدا کے ہاں حاصل ہوتی ہے۔ اور پاک پیغمبر تو حسین کو تب رو رہے ہیں جب ابھی شہید بھی نہیں ہوئے تھے۔ موجم کبیر طبرانی، مجمع الزوائد ہیثمی، موجم کبیر طبرانی معتبر کتب میں سے ابو القاسم طبرانی کی کتاب۔ میں نے 2 دن پہلے وہ ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے تینوں کتابوں کا ذکر کیا تھا جناب طبرانی کی۔ المعجم الکبیر یہ زیادہ معتبر ہے، المعجم الصغیر، المعجم الاوسط، اور یہ روایت معجم کبیر میں موجود ہے۔ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا
مشہور روایت ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، اور اس کو جناب ہیثمی نے، ابن حجر ہیثمی نے اپنی کتاب مجموع الزوائد میں بھی لکھا ہے کہ پاک پیغمبر اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے، بی بی ام سلمہ سے فرمایا کہ ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دے۔ ام سلمہ کہتی ہے میں دروازے پہ کھڑی ہوں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اندر داخل ہو گئے، میں روک نہ سکی حسین کو۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد سمیت تو نشیج رسول اللہ، رسول کے آواز سنی گریا کرنے کی۔ بی بی ام سلمہ کہہ رہی سمیت تو نشیج رسول اللہ، نشیج عربی میں اس آواز کو کہتے ہیں کہ جب پانی گرم کیا جاتا ہے نا، پتیلی رکھتے ہیں آگ کے اوپر، اور جب وہ گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر سے آواز پیدا ہوتی ہے، اسے نشیج کہا جاتا ہے۔ یعنی رونے والا اپنی آواز کو دبانا چاہتا ہے، اس کے باوجود اس کی آواز نکل جائے، اس کو نشیج کہا جاتا ہے۔ پیغمبر گھٹ کے رو رہے ہیں کہ آواز نہ نکلے، حسین پہ رو رہے ہیں، لیکن آواز میں نے سن لی۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے اندر جاؤں گا، میں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، حسین اندر آئے، میں روک نہ سکی۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں ام سلمہ، حسین کے لیے نہیں تھا یہ مسئلہ، تو یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے؟ ام سلمہ کہتی ہے میں نے دیکھا حسین کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے اور بوسے لے رہے ہیں حسین کی اور رو رہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا ام سلمہ جب حسین داخل ہوئے، جبرائیل بیٹھے تھے میرے پاس، میں نے حسین کو اسی طرح گود میں بٹھایا اور حسین کے بوسے لینا شروع کیے۔ جبرائیل نے مجھ سے سوال کیا اتحبہ یا رسول اللہ، آپ کو حسین سے محبت ہے؟ میں نے کہا کیف لا احبہ وہو ابنی، میں کیسے محبت نہ کروں، حسین میرا بیٹا ہے۔ میں چومتا رہا حسین کو۔ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ ابنوں کا حاضہ یقتل وحیدن تریدن عطشانن، یہ تیرا بیٹا غریب وطن سے دور پیاسا مارا جائے۔ ام سلمہ مجھے جبرائیل نے کربلا کی وہ مٹی بھی دی، یہ شیشی میں میرے حسین کے مقتل کی مٹی ہے، یہ تم اپنے پاس رکھنا، جب تک یہ مٹی مٹی رہے سمجھنا میرا حسین زندہ ہے، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہوگا۔ یہ فرما کر روتے ہوئے باہر تشریف لے گئے، اصحاب کے سامنے آ کر کے فرمایا مجھے ابھی جبرائیل نے بتایا ہے کہ میرا حسین پیاسا مارا جائے گا، میرا حسین مدینہ سے دور مارا جائے گا۔ جب یہ کہا تو پیغمبر بھی رو رہے تھے، اصحاب بھی رو رہے تھے۔ خدا کے بندو حسین وہ مظلوم ہے جو ابھی شہید نہیں ہوا، جس پہ رسول بھی روتے ہیں اور اصحاب بھی روتے ہیں۔ یہ بہانے بنائے جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس غم کو روکا جا سکے اور مٹایا جا سکے، لیکن یہ غم الحمدللہ نہ اس وقت مٹایا گیا جب شیعہ بہت اقلیت میں تھے، اور نہ اس وقت مٹایا گیا جب ظالم حکومتوں نے ہر طرح کا ظلم کر لیا غم حسین کو روکنے کے۔ آج الحمدللہ شیعہ طاقت میں بھی ہیں اور اکثریت میں بھی ہیں۔ لہذا اور یہ ایک دوسری بات ہے کہ حسین کو صرف اور صرف رونے والوں کا امام بنایا گیا، نہیں نہیں، رونے سے جو انسان کو شجاعت ملتی ہے، دل دھل جاتے ہیں اور گناہ صاف ہو جاتے ہیں، وہ خالص انسان ہے جو راہ انسان میں، حسین میں اور راہ خدا میں قیام کر سکتا ہے۔ جو شخص حسین کے غم پہ روتا نہیں ہے یہ کہہ کر کے کہ میں کیوں حسین پہ روں، حسین کوئی رونے کے لیے قتل ہوا تھا، نہیں نہیں، حسین پہ پیغمبر بھی روئے، سیدہ بھی روئی، علی بھی روئے، حسن بھی روئے، اور ہر امام روئے۔ حدیث میں ہے کہ جب محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا چھٹے امام مارو یا ضاحکن قط کو کبھی بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا،
چوتھے امام کتنا روئے؟ کیا انہیں معرفت اور مقصد حسین کی معرفت نہیں تھی کہ ہم کہیں کہ آپ نے حسین کو صرف رونے والا امام بنا دیا؟ چوتھے امام کتنا روتے تھے؟ کربلا کے بعد کتنا زندہ رہے چوتھے امام؟ 34.5 سال، اور 34.5 سال میں کس طرح روئے؟ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ پانی پیش کیا جاتا تھا تب بھی روتے تھے، کھانا پیش کیا جاتا تھا تب بھی روتے تھے۔ کسی نے کہا یبن رسول اللہ، آپ کا گریہ کب تمام ہوگا؟ کہا یعقوب یوسف پہ کتنا روئے تھے؟ ایک بیٹا آنکھوں سے غائب ہوا تھا، شہید نہیں ہوا تھا، صرف آنکھوں سے غائب ہوا۔ یعقوب جانتے تھے یوسف زندہ، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یوسف مر گیا۔ خود بیٹوں کو کہا تھا جاؤ فتحسسوا من یوسف، جاؤ یوسف کو تلاش کرو مل جائے گا۔ خود جانتے تھے، خود قرآن میں ہے سورہ یوسف میں کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب بیٹوں نے آ کر اعتراض کیا رونے پہ، کہا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، خدا نے مجھے علم عطا کیا، جاؤ فتحسسوا، یوسف کو تلاش کرو۔ تو حضرت فرماتے کہ تم نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کہے کہ یوسف اس کی آنکھوں سے غائب ہوا تھا، اتنا روئے کہ آنکھیں ختم ہو گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے، پھر بھی قرآن کہتا ہے وہ کتنا صابر تھا، باوجود اس کے کہ رو رو کہ اس کی آنکھیں ختم ہو گئی۔ چوتھے امام فرماتے ہیں میں نے 17 یوسف اہل بیت کربلا میں ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ہر ایک ایسا تھا کہ زمین پہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ میں کیسے نہ رو؟ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بیویوں کو دیکھتا ہوں نا اپنے گھر میں خون کے آنسو روتا ہوں، اس لیے کہ ان بیویوں کو دیکھ کے مجھے کربلا کا وہ منظر یاد آ جاتا ہے کہ کیسے میری پھوپھیاں اور بہنیں کبھی ایک خیمے میں جاتی تھی، اسے آگ لگ جاتی تھی تو دوسرے خیمے میں جاتی تھی۔ غم حسین انسانیت سکھاتا ہے، غم حسین پاکیزگی و طہارت عطا کرتا ہے۔ 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں یا ابن شبیب ان کنت باکیا فکر الحسین انہ ذبح کما یذبح الکبش۔ شبیب کے بیٹے ریان ابن شبیب، اگر رونا چاہتے ہو تو حسین پہ رونا، اس لیے کہ حسین اس طرح ذبح ہوا تھا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا۔ سید الساجدین نے کربلا کے خطبے، شام کے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا انا ابن المقتول صبرا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو صبر کے ساتھ مارا گیا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ صبر کے ساتھ قتل کیا ہوتا ہے۔ باہر کے یہ اعتراض مختلف لوگوں کی طرف سے غم حسین کے اوپر کیے جاتے ہیں کہ آنسو نہ بہائے جائیں۔ آنسو کسی کو کیا کہتے ہیں؟ حسین پہ رونا۔ لیکن انہیں پتا ہے کہ جب تک غم حسین زندہ ہے تب تک حقیقی اسلام زندہ ہے، وہ اس اسلام کو مسخ بھی نہیں کر سکتے اور اسلام کو منحرف بھی نہیں کر سکتے۔ اور ہم نے یہ عہد ہے عالم زر میں خداوند عظیم کے ساتھ ہمارا کہ ہمارے جوان کربلا کے جوانوں پہ روئیں گے، ہمارے بوڑھے کربلا کے بوڑھوں پہ روئیں گے، ہمارے بچے کربلا کے بچوں پہ روئیں گے، ہماری عورتیں کربلا کی عورتوں پہ روئیں گے۔ شیعہ قوم نام حسین کو ہر حال میں زندہ رکھے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ کفر کو اور طاغوت کو اگر خطرہ ہے تو صرف نام حسین سے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ صلوات پر محمد وآلہ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ہم خوش قسمت ہیں، ان للحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین، ایک خاص عشق ہے حسین کا مومنین کے دلوں میں، لن
تبرد ابدا، جو کبھی بھی یہ گرمی عشق حسین ٹھنڈی نہیں ہو. لہذا جب تک سانس میں سانس باقی ہے جانیں قربان ہو سکتی ہیں، لیکن غم حسین کبھی بھی رک نہیں سکتا. اور خداوند عظیم کا خاص فضل و کرم ہے کہ ہر حال میں دنیا میں ذکر حسین جاری رہتا ہے. کوئی وقت ایسا خالی نہیں ہے جس میں ذکر حسین نہیں ہے. اور سارا سال پھر یہ خاص ایام جو نام حسین سے ہیں، اس میں ائمہ طاہرین کی بھی سنت ہے، پیغمبر کی بھی سنت ہے. ہم جو بھی کرتے ہیں اسلام میں اور قرآن میں اس کی اصل و بنیاد موجود ہے. کوئی چیز خلاف قرآن نہیں ہے اور کوئی چیز خلاف اسلام نہیں ہے. ہم تو اس طرح سے ہے. کونوا مع الصادقین کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کی روح کا اتحاد ہونا چاہیے صادقین کے ساتھ. زبان کا اور صرف جسم کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، روح کا اتحاد ہونا چاہیے. خدا جو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پاک پیغمبر کے سورہ فتح کی آخری آیت. مائیت کا مطلب پتہ چل جائے کہ مائیت کسے کہتے ہیں، تاکہ کونوا مع الصادقین کی حقیقت معلوم ہو سکے کہ پیغمبر محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، وہ جو پیغمبر کی مائیت میں ہیں ان کو جسم کی خصوصیت ذکر نہیں کی ہے. کہا اشداء علی الکفار، پیغمبر کی مائیت کا اثر یہ ہے کہ وہ کفار کے اوپر بہت شدید ہیں. رحماء بینہم، اپنے بیچ میں بڑے رحیم ہیں. خدا کی عبادت کرتے، تراہم رکعا سجدا، تم ان کو رکوع کی حالت میں دیکھو گے، سجدے کی حالت میں دیکھو. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، خدا کے فضل و رحمت کی امید رکھتے. یہ ہے مائیت رسول کہ وہ جو رسول کی مائیت میں. اب دوسری آیت کو ذرا توجہ کریے. سورہ مجادلہ میں خدا ارشاد فرماتا ہے، 22 نمبر آیت ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. تم نہیں پاؤ گے اس قوم کو جو اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے. کیا نہیں پاؤ گے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ محبت کرتے ہو اس سے جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے. بس جو رسول کی مائیت والے ہیں، شرط ہے وہی شخص مائیت میں ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہو اور جو دشمن ہے ان کے لیے اپنے دلوں سے محبت کو نکال رکھتا ہو. اسی کو تبرہ کہا جاتا ہے. ایمان کے لیے دل میں محبت خدا ہونی چاہیے، زبان پہ تبرہ ادا ہونا چاہیے. ہو نہیں سکتے مومن ایسے. خدا فرماتا ہے لا تجد، کبھی بھی نہیں پاؤ گے ایسے شخص کو جو ہے مومن لیکن یوادون من حاد اللہ ورسولہ، محبت کرتا ہو اس سے جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے. ولو کان من آبائہم وابنائہم واخوانہم وعشیرتہم، ولو کان آباءہم وابناءہم او ابناءہم، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، بیٹے ہوں. جو دشمن خدا اور رسول ہے اس دشمنی کی بنا پر وہ اپنی رشتہ داری کو بھول جائے گا اور محبت خدا کو مقدم کرتا ہوا نظر آئے گا. لہذا مومن کی یہ خصوصیت ہے. مائیت تب ہو سکتی ہے قرآن میں. یہاں پہ خدا ارشاد فرماتا ہے سورہ فتح کی آخری آیت، پاک پیغمبر اور جو پاک پیغمبر کے ساتھی تھے ان کی خصوصیات کو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کیسے ہونا چاہیے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پہ بڑے شدید ہوں. رحماء بینہم، اور آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہوں اور عبادت کے لحاظ سے مسلسل رکوع و سجود کرنے والے ہوں. کل انشاءاللہ میں آپ کو بیان کروں گا کہ مائیت کا مطلب ظاہری ساتھ نہیں ہے. دو شخص اکٹھے جا رہے ہوں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کے ساتھ ہے
صحبت ہے، اکٹھے ہیں، لیکن مائیت یہ نہیں ہے۔ مائیت کے لیے ضروری ہے کہ روح کا ارتباط ہو اس کے ساتھ اور اس کی اتباع کرے، جو وہ فرمائے ویسا کرے، اپنی فکر، اپنی تخیل اور اپنے عمل کو مکمل اس کے تابع رکھے۔ اس کو مائیت کہا جاتا ہے۔ میں کل قرآن سے پیش کروں گا۔ ہمارا ہدف و مقصد یہ ہے کہ پہلے مرحلہ میں مطلب کو قرآن سے پیش کیا جائے۔ اگر قرآن میں موجود ہے تو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ روایات کثرت سے واضح ہے، روایات وہ پیش کر دیں، اتنی صحیح ترین روایات، لیکن انکار کرنے والے انہیں بھی نہیں مانتے۔ ایسی روایات جس کا علماء اسلام نے صریحاً اعتراف کیا ہے کہ یہ روایات صحیح ہیں، نہیں ماننے والے انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں جب مطلب موجود ہے اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم پہلے مرحلہ میں قرآن سے پیش کرتے ہیں کہ مائیت کا مطلب کیا ہے۔ آیا خالی صحبت، ساتھ رہنا، یہ مائیت ہے یا نہ؟ مائیت کے لیے بہت گہرائی میں خدا نے فرمایا ہے، وہ مائیت ہے۔ کل انشاءاللہ مطلب کو یہاں سے شروع کیا جائے گا۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا، ایام محرم آہستہ آہستہ عاشور کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں، اور ایک جملہ سید الشہداء نے ارشاد فرمایا تھا، انی ما اعلم اصحابا اوفا من اصحابی ولا اہل بیت ابر من اہل بیت۔ شب عاشور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ با وفا تر کوئی اور صحابی نہیں دیکھا، اپنی اہل بیت سے زیادہ نیک اہل بیت نہیں دیکھی۔ کیوں؟ اس لیے کیوں سید الشہداء یہ فرما رہے ہیں، اور اگر فرما رہے ہیں تو واقعاً یہی بات ہے۔ فرق ہے صحابہ حسین میں اور باقی جو ساتھی، کسی کے بھی ساتھی، فرق ہے اس لیے کہ اصحاب حسین وہ ہستیاں ہیں جن کو حسین نے خود کہا شب عاشور کہ آپ چلے جاؤ، میں نے اپنی بیعت آپ سے اٹھا لی، یہ قوم صرف مجھے مارنا چاہتی ہے، آپ چلے جاؤ۔ شب عاشور جب یہ مولا نے فرمایا کوئی نہیں، پھر ارشاد فرمایا بھیا عباس چراغ بجھا دیں، ممکن ہے کوئی جانا چاہتا ہو اور شرم کر رہا۔ چراغ بجھا، کوئی نہیں گیا، ایک آدمی بھی شب عاشور اٹھ کے نہیں گیا۔ جنہوں نے جانا تھا منزل سالبیہ پہ، جب سید الشہداء نے کوفہ سے آنے والا خط اصحاب کو سنایا تھا، وہاں پہ بیان کیا تھا کہ مسلم مارے گئے، عبداللہ ابن یقتل مارا گیا، قیس ابن مصاحر سیدابی مارا گیا کوفہ میں۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اس لیے کہ ہماری منزل شہادت گاہ، منزل سالبیہ پہ کچھ لوگ جو ویسے ساتھ ہو گئے تھے چلے گئے، لیکن کربلا میں شب عاشور جب حسین نے یہ فرمایا نا کہ آپ چلے جاؤ، میں حسین تم سے راضی ہوں، کوئی نہیں گیا۔ اب جب چراغ جلایا تو زہیر اٹھے، انہوں نے کہا، مسلم ابن اوس اٹھے، مولا یہ ایک جان چیز ہی کیا ہے، ہمیں قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے، مولا 1000 مرتبہ بھی اگر ہمیں قتل کیا جائے نا تب بھی ہم آپ پہ اپنی جان کو ضرور قربان کریں، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ جب یہ سید الشہداء نے سنا نا تو پھر دکھایا، دیکھو سہیل یہ جنت ہے، یہ تمہارا جنت میں محل ہے، دیکھو حبیب نے مظاہر یہ جنت ہے، یہاں پہ تمہارا محل ہے۔ اصحاب کو اپنے جنت کے محل دکھا دی۔ کل جب عاشور کا دن ہوگا تو دیکھیں گے اصحاب ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر کے سید الشہداء پہ قربان ہونے کے لیے آمادہ۔ ادھر بنی ہاشم کے خیمے میں
حضرت عباس بنی ہاشم کے جوانوں کو درس دے رہے کہ دیکھو جوانوں، کل جب عاشور کا دن ہوگا تو سب سے پہلے تم قربانیاں پیش کرنا۔ ادھر اصحاب کے خیمے میں جناب حبیب ابن مظاہر نے اصحاب کو اکٹھا کیا ہوا ہے، یہ فرما رہے ہیں دیکھو وہ ہے آل رسول اور ہم ہیں ان کے خادم، جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہو تو کوئی بنی ہاشم کا جوان شہید نہیں ہونا چاہیے۔ اصحاب بول کے کہہ رہے حبیب دیکھنا کل ہم کیسے جوان دکھاتے ہیں، اجرکم علی اللہ۔ جب عاشور کا دن ہوا، شہادتیں شروع ہوئی، غلام، یہاں پہ آپ جو کردار غلاموں کا دیکھیں گے وہ بھی عجیب ہے، بچوں کا کردار دیکھیں گے وہ بھی عجیب ہے، اور بوڑھوں کا جہاد دیکھیں گے وہ بھی عجیب۔ غلام ہے جناب ابو ذر غفاری کا، جون نام ہے، آتا ہے آ کر کے عرض کرتا ہے مولا مجھے اجازت ہے میں قربانی کے لیے چلا جاؤں۔ حسین نے فرمایا دیکھو جون، تم اچھے وقتوں میں ہمارے ساتھ تھے، اب ہم مصیبت میں ہیں، جون میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جانا ہے تو چلے جاؤ۔ جب یہ کہا نا تو جون نے کچھ جملے عرض کی، کہا مولا میرا نسب کم ہے، میں جانتا ہوں، میرا رنگ کالا ہے، مولا میرے خون سے بدبو آتی ہے، لیکن مولا اجازت دینا یہ خون آپ کے خون میں شامل ہو سکے، میرا چہرہ بھی روشن ہو جائے، میرے خون سے بھی خوشبو آئے، مولا قدموں پہ گر جاتا ہے، پاؤں چومتا ہے، مولا مجھے اجازت دے دے مرنے کی۔ حسین نے اجازت دی، جاؤ جاؤ۔ جون دیا جنگ کر رہا ہے، جنگ کرتے کرتے جب زخمی ہو کے گر گیا نا، حسین کو سلام عرض کیا، مولا جون کا سلام قبول کر۔ باوجود اس کے کہ غلام تھا، ایک مرتبہ جب آنکھ کھول کے دیکھتا ہے تو سر جون حسین کی گود میں ہے، اپنے رخسار کو جون کے منہ پہ رکھا ہوا ہے، باری الہ اس کے چہرے کو روشن فرما، اس کے خون میں خوشبو پیدا کر۔ دعائے حسین قبول ہوئی۔ 10 دن بعد بھی مقتل سے جب جون کی لاش ملی، سب سے آخر میں جون کی لاش ملی تھی، 10 دن بعد مقتل میں جب جون کی لاش ملی تو خوشبوئیں پھوٹ رہی تھی جسد جون سے۔ اصحاب نے اس طرح سے پیش کیا، آخری وقت جب آیا نا تو مولا نے کہا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، سپاہی یزید کو پیغام دو کہ جنگ کو روک دے، لیکن سپاہی یزید آمادہ نہ ہوئی جنگ کو روکنے کے۔ زہیر ابن کہن اور سید حنفی حسین کے آگے کھڑے ہوئے اور حسین نے نماز شروع کی۔ اب جب تیر آتے ہیں تو کبھی شہید ادھر ہوتا ہے، تیر سینے پہ لیتا ہے، تیر ادھر سے آتا ہے، شہید آگے ہو جاتا ہے، ادھر 2 رکعت نماز حسین مکمل ہوئی، ادھر شہید زمین پہ گرا، مولا کو عرض کیا حل وفیت ابن رسول اللہ، میں نے وفا کر دیا، آ شہید خدا تجھے مقام عطا کر۔ ایمن کا نبی ینقلبون، بارلا صدقہ محمد و آل محمد، اس عبادت کو منظور و مقبول فرما، خدا بندہ صدقہ محمد و آل محمد ان آنسوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، خصوصاً کینسر کی مریض ہے اقبال حسین بارلا ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی قلب مقدس کو انصرادی خوشنود فرما، بارلا اس انجمن کے جو افراد خدمت میں مصروف ہیں ان کو صحت و سلام کے طول عمر عطا فرما، اور اس مجلس کی حفاظت کا بندوبست کرنے والے دوستوں کے بچوں کی بارلا عمر طویل فرما، اور اپنی رحمت برکت ان پہ نازل فرما۔ بارلا جو دنیا سے چلے گئے ہیں جن کا نام لے رہے تھے مجلس سے پہلے، زاہد بھائی بارلا سب کی مغفرت فرما، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، خدا بندہ صدقہ محمد والے محمد جہاں جہاں پہ شیعہ جان مصروف اعضاء ہے ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھنا، دشمنوں کے شر کو ان کی طرف لوٹا دینا، بے فضل کا و رحمتک یا